لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام حقيقة فأهرقوا عنه الدم وأميتوا عنه الأذى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرے نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہم یہاں فرحان میرج ہال میں اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے نہایتی محترم ہمارے بزرگ اللہ بخش صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سا پوتا عطا فرمایا، اور ہمارے نہایتی محترم بھائی عبداللہ صاحب عبدالحفیظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتیجا عطا فرمایا، اور ہمارے نہایتی محترم بھائی سلیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہیں کہ یہ جو بھی ہم میں سے ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کا دماغ اللہ کی نعمت ہے، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، سننے کے لیے کان جو اللہ نے عطا فرمائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بولنے کے لیے جو زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کی جو طاقت عطا فرمائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں کے اندر اللہ نے جو ہمیں چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سینے کے اندر دھڑکنے والا دل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر بھی ہم اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض نعمتیں جسمانی ہوتی ہیں، بعض نعمتیں مالی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے بیٹیاں یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ خوبصورتی کس طرح ہے؟ جس گھر میں بچہ نہ ہو، جس گھر میں بچی نہ ہو، اس گھر کے اندر رونق نہیں ہوتی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی خواہش میاں اور بیوی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، صحیح سلامت تندرست تازہ والی اولاد عطا فرمائے۔ گھروں میں رونق خوبصورتی بچوں سے ہے، اسی لیے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام جو گزرے ہیں میرے محترم بھائی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اے میرے ربا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میرا وارث کون بنے گا، تو اے ربا میں آپ سے دعا کرتا ہوں وإني خفت الموالي من ورائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، مجھے وارث عطا فرمائے، مجھے والی عطا فرمائے جو میرا وارث بنے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہاں تو دروازہ لاک ہے، بند ہے، اندر کوئی آیا نہیں ہے۔
ماں مریم کہنے لگی یہ بے موسم پھل مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور زکریا کے علیہ السلام کے دماغ میں ذہن میں یہ بات آئی جو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربا، محراب میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے اور بیٹا بھی ایسا دیں گے، اللہ نے نام بھی اس کا خود رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ نام رکھا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آگے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، تو پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ حیران ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی کہ ہماری اولاد کیسے ہوگی، میرے خامند بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو اسی بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا آپ کو عطا فرمایا۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے ابراہیم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور رونے لگ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پاک نبی آپ روتے کیوں ہیں، آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا، کوئی فوت ہو جائے تو رونے سے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماما من القلب ومن العین فمن اللہ وماما من الید واللسان فمن الشیطان۔ اے میرے پیارے صحابہ، میرے امتی سن لو، جس غم کا اظہار دل سے ہو اور آنکھوں کے نمناک ہونے سے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ نے دل کے اندر اولاد کی محبت ڈالی ہے، رحمت ڈالی ہے، شفقت ڈالی ہے، پیار ڈالا ہے۔ اور جس غم کا اظہار ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، گلے شکوے کر کے، فمن الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بے حد خدمت کی تو حضور نے خوش ہو کر ان کو دعائیں دی۔ ایک دعا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، دوسری دعا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اولاد عطا فرمائی کہ اپنی زندگی ہی میں ان کے ساری اولاد، بیٹے، پوتے، پڑپوتے ملا کر 100 سے بھی اوپر ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ پھر دیکھیں جو نکاح کا مقصد ہے وہ ایک مقصد نکاح کا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ بڑا مقصد ہے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا، کہ شادی کے بعد انسان گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ محفوظ کر دیتے ہیں، انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شادی کا سب سے بڑا مقصد وہ نیک اولاد ہے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ ایک عورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، مالدار ہے، لیکن یہ کہ وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، تیسری دفعہ پھر پوچھا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتایا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تزوج الولود الودود فإنی مکافر بکم الامم، کہ اے میرے امتیوں تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو زیادہ اپنے خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں اور اولاد تمہیں نیک اولاد دینے والی ہوں۔ اللہ کی طرف سے اگر تقدیر میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے نبی بھی گزرے ہیں، ایسے ولی بھی گزرے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میری نعمت کے شکر گزار بنو گے، شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تمہیں ناشکری کی تو میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ اولاد کی نعمت کا شکر یہ دین اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقۃ، جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے تم اس کا عقیقہ کرو۔ اور عقیقہ کسے کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحْرِقُوا عَنْهُ الدَّمَ، اس کی طرف سے صدقہ کرو، خون بہاؤ، بکرا ذبح کرو، بکری ذبح کرو، اس کی طرف سے یہ صدقہ دو۔ وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور اس کی گندگی کو اس سے دور کر دو۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاۃ مذبوحۃ تذبح اليوم السابع من ولادتہ، عقیقہ اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بکرا، بکری، مینڈا ذبح کرنا جب بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں عقیقہ کیسے کہتے ہیں وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي، ایسے بال جو بچے کے سر کے اوپر پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں ولادت کے وقت، اصل میں عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے اس بچے کا طرف سے بکرا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس دعوت کو بھی عقیقہ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے اللہ نے اگر بیٹا دیا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے صدقہ کرو، اور اللہ نے بیٹی دی ہے تو 1 صدقہ کرو۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی بکرا ہی صدقہ کرنا ہے، 2 کی گنجائش نہیں ہے، بندہ بیٹے پر بھی 1 بھی کر سکتا ہے، اور اگر بکرا نہیں کر سکتا، بکرے مہنگے ہیں تو بکری بھی ذبح کر سکتا ہے، پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ یہ نہیں آتا کہ لازمی مذکر بکرا ہی آپ نے عقیقے میں ذبح کرنا ہے، یہ آتا ہے کہ بکری ہو، بکرا ہو، جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں عقیقے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو بچے کے سر کے اوپر جو پیدائشی بال ہے جن کو چنڈ کہتے ہیں پنجابی میں، ان کو عربی میں عقیق کہتے ہیں، ان کو موڑنا ہے، ان کو صاف کرنا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ان بالوں کو بندہ لے جائے سنیار کے پاس، صراف کے پاس لے جائے اور ان کا وزن کرائے، ان کے وزن میں چاندی رکھے، جتنی چاندی ان بالوں کے وزن میں چڑھتی ہے اتنے پیسے کسی غریب مسکین کو صدقہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا کل مولود رہینۃ بعقیقہ، جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے وہ گروی رکھ دیا جاتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں، اس کی جان تب چھوٹتی ہے، تب وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ جب عقیقہ نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس پر بیماریاں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ جب عقیقہ کر دیا جائے گا اس کی تکلیفیں، بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی نے بچپن میں اپنا عقیقہ نہ کیا ہو، بڑے ہو کر اگر گنجائش ہو تو پھر بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نواسے عطا فرمائے، حضرت حسن، حضرت حسین جنت کے شہزادے جب عطا فرمائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشن کبشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب سے ایک ایک مینڈا عقیقہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک ایک مینڈے کا ذکر ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر 2 کی گنجائش نہ ہو تو بندہ ایک بھی بکرا صدقہ کرے گا تو پھر بھی عقیقہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ بندہ چھوڑے نہ، اپنی گنجائش کے مطابق کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول کرنے والی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اتنا عظیم الشان کلمہ ہمیں اپنی ماؤں کی گودوں میں عطا فرمایا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے دائیں کان میں اذان ہوئی، بائیں کان میں اقامت ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا قرآن، ہمارے نبی، ہمارے اللہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر بھی حقوق ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے جان پہچان والا ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کو جاؤ، صبح جاؤ گے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، شام کو جاؤ گے صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور جب مسلمان کو چھینک آئے اسے چاہیے الحمدللہ کہے، اور سننے والا دوسرا مسلمان بھائی یرحمک اللہ کہے۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے حدیث کے امام، صحاح ستہ میں سے انہوں نے کتاب لکھی۔ جب فوت ہوئے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میں جو اتنا بڑا دین کا کام کیا، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد ہیں، احادیث کی کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری صرف اس لیے بخشش کر دی ہے کہ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا تھا اور ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی میں ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، وہ کشتی دور چلی گئی، مجھے اس کو دعا دینا یرحمک اللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ میں نے 2 ٹکی کشتی کرائی، اور کشتی کرا کے میں نے کشتی والے کو کہا کہ اس کشتی کو پہنچاؤ، جب قریب پہنچے تو میں نے اس کو یرحمک اللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امام، آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی جو 2 ٹکے کی نیکی تھی، یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کی بخشش فرما دی۔ زبیدہ جو ہارون الرشید کی بیوی تھی فوت ہو گئی، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگی کہ میں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، بہت بڑی میں نے نہر کھدوائی ہے جس سے میں نے مکہ مکرمہ والوں کو بھی پانی پہنچایا ہے، حاجیوں کو بھی پانی پہنچایا ہے، نمازیوں کو بھی پانی پہنچایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری بڑی بڑی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس لیے بخشش کر دی ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اپنے محل میں، گپ شپ ہو رہی تھی، تو اتنے میں اذان کی آواز آئی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہی میرے کان میں اذان کی آواز پڑی تو میرا دوپٹہ میرے سر پہ نہیں تھا، سر سے سرکا ہوا تھا، سیر پر تھا، تو میں نے وہ دوپٹہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے اپنے سر پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا اے زبیدہ تو نے میرے نام کا ادب کیا، جا میں نے تیری بخشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو اس لیے مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ ٹھیک آئے تو یرحمک اللہ کہے، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، فوت ہو جائے تو اس کو جنازے کے ساتھ جائے، یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتہ دار بنائے ہیں، کسی کو ہمارا چچا بنایا، کسی کو ہمارا ماموں بنایا، کسی کو ہمارا بھتیجا بنایا، کسی کو ہمارا بھائی بنایا، کسی کو ہمارا تایا بنایا، یہ جو اللہ نے رشتے اور ناطے بنائے جو خونی رشتے ہیں، ان کے سب سے زیادہ حقوق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو بھی ایمان والا بندہ، بندی، مرد، عورت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت والی، انہیں یہ چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ لیس الواصل بالموقاف انما الواصل الذی اذا قطع رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی کرنے والا اسے کہا جاتا ہے کہ اسے نہیں کہتے جو برابری کرے، کہ کوئی مجھے سلام کرے تو میں اس کو سلام کروں، کوئی میرے بیمار کو دیکھنے آئے تو میں اس کے بیمار کو دیکھنے جاؤں، کوئی میرے جنازے میں آئے تو میں اس کے جنازے میں جاؤں، کوئی یہ نہیں ہے تو ادلا بدلا ہے۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تمہارا رشتہ ناتا توڑ دیا جائے تم اس کو جوڑو، جب تمہیں کوئی سلام نہ کرے تم آگے بڑھ کے اس کو سلام کر لو، جب کوئی تم سے دور ہونا چاہے تم اس کو اپنے قریب کر لو، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی ایسی چیز ہے، رشتہ داری میرے محترم بھائیوں اللہ کے آگے فریاد کرتی ہے، اللہ کے آگے فریاد کرتی ہے۔
اے اللہ تعالیٰ جس نے مجھے رشتہ داری کو جوڑا ہے تو اس کو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو توڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کے فریاد کرتی ہے۔ اور قطع رحمی کرنے والا بندہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بنا لیتا ہے، دعا سلام بند کر دیتا ہے، دعا جنازہ بند کر دیتا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ ایسا گناہ ہے کہ شب قدر والی رات بھی اس مرد کی اس عورت کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ اس کی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دین سکھایا۔ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا موقع نہیں، غمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، خوشی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، شادی ہو، فوتگی ہو، کوئی ایسا موقع نہیں جس کے لیے ہمیں ہمارے دین اسلام نے، ہمارے نبی نے احکامات نہ دیے ہوں۔ خوشی کے لیے بھی احکامات دیے، غم کے لیے بھی احکامات دیے۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر جو دعوت ہے عقیقے کی، جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، یہ کس نے دی ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین فخر موجودات شرف کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے بندہ دیکھیں ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے، بیماری آئے، غم آئے، فوتگی ہو تبھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹی دے، خوشی کے موقع پر بھی رب کو یاد کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بندہ اپنے رب کو نہ بلائے، غم کے موقع پر تو خود بخود رب یاد آتا ہے، خود بخود اللہ اللہ نکلتا ہے، خود بخود انسان فریادیں کرتا ہے، یا اللہ میری خیر کر، یا اللہ میری مدد کر۔ اصل یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بندہ اپنے رب کو نہ بلائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا جسے خوشی میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ رہے اور غم میں جسے رب کا خوف جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سنت زندہ کریں گے تو اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں گے، اللہ کے نبی قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے پاک نبی ہمیں اپنے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں اللہ نے جن کا ذکر اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ اذان میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، اقامت میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، مسجد میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، ہر جگہ پر جہاں پر اللہ کا ذکر ہے ساتھ نبی کا بھی ذکر ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے دین کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، اپنے نبی کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ میرے نبی کا نام لیتے رہیں اور میں ان کی بخشش کرتا رہوں۔ کتنا ہی پیارا گلدستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نسب کا۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام ہمیں یاد ہے الحمدللہ۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوق بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوس بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلان بن ارادہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سارو بن ارغبہ بن فالق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشارح بن ادریس بن یرد بن مالائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ 80 81 یہ پیڑیاں ہیں، پشتے ہیں
حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ ساری محفوظ ہیں. اس لیے محفوظ ہے اپنے نبی کی ہر ادا کو کہ آنے والی امتیں، آنے والے لوگ میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، میرے نبی کے طریقوں کو اپنائیں، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے. اللہ دنیا کی بھی خوشحالیاں دیں گے، آخرت کی بھی خوشحالیاں دیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کو، بھائی سلیم صاحب کو ان کے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہوں. بابا اللہ بخش صاحب کو جو ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ ہیں، ہمارے نمازی ہیں، مؤذن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں نصیب کرے، اور ان کے تایا ابو کو، چاچوں کو، عبداللہ صاحب کو، عبدالحفیظ صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یہ خوشیاں نصیب کرے. جتنے بھی ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ خوشیاں نصیب کرے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی نیک، صالح، صحیح، تندرست، عزا والی اولاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما. یا اللہ جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں، حدیث پاک پڑھی ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما. کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش فرما. خاص کر ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہوئے ان سب کی بخشش فرما. خصوص بالخصوص عبداللہ صاحب کی والدہ صاحبہ کی یا اللہ بخشش فرما، مغفرت فرما. ہمارے نہایت ہی محترم بھائی عثمان صاحب یا اللہ ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم حاضرین میں سے ہیں، مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی ایمان والے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما. جو برسہ روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں، کاروباروں میں برکت عطا فرما. خاص کر ہمارے جو بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے کام میں، کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. ہر شر سے، نقصان سے محفوظ فرما. ہمارے احمد بھائی کے کارخانے میں برکتیں عطا فرما. عبداللہ صاحب کی اللہ ٹائلوں والی دکان میں برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما. ہر شر سے، نقصان سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی ایمان والے مظلوم ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی یا اللہ رب العزت جن کی ابھی تک یا اللہ رب العزت نکاح نہیں ہے ان کے یا اللہ نکاح آسان فرما، مشکلات سے محفوظ فرما. والدین کی جو مشکلات ہیں یا اللہ ان کو حل فرما. ہمیں اپنا ہر عمل، خوشی غمی اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن ہمارے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، سب کو یا اللہ نیک، صالح، تندرست، عزا والی اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان سب کو، بچوں کو، بچیوں کو نیک بنا، صالح بنا، با وفا، با حیا بنا. یا اللہ ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرما. مرتے دم تک ہم سب کو ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں، کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما. اپنی ذات پاک کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما. اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما. بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما. اپنے پیارے نبی کے روضہ مبارک کا دیدار نصیب فرما. مولا کریم یہ جو سلیم صاحب کو اپنے بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کو صحت، سلامتی، عافیت، نیک اعمال والی لمبی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصائب سے، آلام سے، اس حقیقے کی برکت سے اس کی حفاظت فرما. ان کے والدین کو، سب رشتہ داروں کو یہ خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ کریم جب تک ہم اس دنیا پر زندہ رہیں ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما. جب اس دنیا فانی سے ہمارا جانے کا وقت ہو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.